إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے سیرت و سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اول، مسلمانوں کے خلیفہ بلا فصل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بہت سے فضائل ہیں۔ ان کو اسلام لانے میں بھی سبقت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکل ترین وقت، ہجرت کا موقع، اس میں بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے لیے بڑا کڑا وقت تھا، اس وقت بھی آپ کے خیمے کی حفاظت کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بارہا جنت کی بشارت دی، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ابو بکر اول من يدخل الجنت من امتی، میری امت کے لوگوں میں سے وہ شخصیت ہیں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کائنات کے تمام لوگ جنہوں نے مجھ پر کوئی احسان کیا ان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن
ابو بکر کے احسانات کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ چکائے گا، جن کو قرآن کریم میں بھی اس مبارک لقب صدیق کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یہ لقب عطا کیا۔ مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے اوپر چڑھے، آپ کے ساتھ اس وقت حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے۔ جبل احد نے تھوڑی سی جنبش لی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک اس پہ مارتے ہوئے فرمایا، اثبت یا احد، احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اس وقت آپ کے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے جو خدمات سر انجام دیں، ان کو اللہ رب العزت نے جو مقام عطا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، مسلمانوں کے دلوں میں جس قدر نبی کریم علیہ السلام کے اس قابل فخر شاگرد گرامی کی محبت ہے، بالاختصار آج کے خطبے میں ان چیزوں کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر ان کی کنیت ہے اور الصدیق ان کا لقب ہے، لیکن ان کا نام نامی اس میں گرامی کیا تھا؟ ان کا نام نامی اس میں گرامی عبداللہ، اور والد کا نام عثمان، عبداللہ ابن عثمان، اور والد کی کنیت تھی ابو قحافہ۔ چھٹی پشت پہ جا کر نبی ان کا نسب مرہ ابن کعب پہ جا کر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی قریشی تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے چھٹی پشت پہ جا کر ان کا لقب، ان کا نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ، ان کی کنیت ام الخیر تھی اور نام سلمہ بنت صخر تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت واقعہ فیل والے سال ہوئی، یعنی عام الفیل کو ہوئی۔ اس واقعہ کے 50 یا 55 روز بعد تو گویا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2.5 سال چھوٹے تھے، 2 سال اور چند ماہ عمر میں چھوٹے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، بچپن سے ہی ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی خصائل حمیدہ، اخلاق جمیلہ اور بہترین خوبیاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے ہی سیکھ لی تھی، اور جس کی سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین وحی لے کر نازل ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ یہ ایک نیا واقعہ تھا، آپ پر ایک رعب سی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے اپنی باوفا رفیقہ حیات ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، زملونی زملونی، مجھ پہ کپڑا اڑا دیجئے، اور پھر واقعہ بیان کیا تو ام المومنین جو آپ کے شب و روز سے واقف تھی، کیونکہ بیوی سے شوہر کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی عام طور پہ، انہوں نے جو اس وقت الفاظ
ارشاد فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اور حدیث کی ہر کتاب کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ تو سچ بولنے والے، آپ تو مہمانوں کی میزبانی کرنے والے، آپ تو نادار لوگوں کے کام آنے والے، حق کی راہ میں آنے والی مشکلات میں ساتھ دینے والے دوسروں کا، آپ جیسی شخصیت کو آپ صلہ رحمی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا۔ یہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت تھی۔ بالکل یہی الفاظ ایک ایسا دور آیا کہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے سپورٹر ابو بکر صدیق ہیں، اس لیے کہ آپ جب ان شخصیات کے کوائف پہ غور کریں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، وہ 4 شخصیات ہیں، ان میں سے ایک ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ وہ خاتون خانہ تھیں، وہ باہر نکل کر مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ان میں دوسری شخصیت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس وقت بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، یہ بھی دوسروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تیسری شخصیت حضرت زید ابن حارثہ تھے، جو غلام تھے، لوگ ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ بالغ مردوں میں سب سے پہلے آپ پر اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے، اس لیے مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کی سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے، حمایت کرنے والے اور آپ کے پاس لوگوں کو لے کر آنے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ انہوں نے آپ کو تنگ کیا، اور کس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے کچھ سوچ بچار اور تردد کیا، لیکن ابو بکر نے جب میں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً میری تصدیق کی، اسی لیے ان کا لقب صدیق پڑا۔ تو حضرت ابو بکر کی محنت سے 10 مبشرہ میں سے 5 لوگ اسلام قبول کیا، انہوں نے 5 لوگ مسلمان ہوئے، حضرت عثمان، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ ان سب کو تبلیغ کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس لیے مکے والے سمجھتے تھے کہ ابو بکر یہ سب سے آپ کے بڑے حمایتی اور سپورٹر ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کو اتنا تنگ کیا کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر نے ارادہ بنا لیا کہ جس طرح مکے والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں، تو میں بھی یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ میں چلا جاتا ہوں۔ مکے سے باہر نکل رہے تھے، قبیلہ قارہ کا سردار ابن الدغنہ یا ابن الدغنہ وہ راستے میں ملا، کہنے لگا پوچھنے لگا ابو بکر کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مکے میں رہنا انہوں نے میرا محال کر دیا ہے، اب میں یہاں سے ہجرت کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ابو بکر مثلک کا لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسے اہم شخصیت، آپ جیسے نیک دل، آپ جیسے معاشرے کے اندر ایک اچھا مقام رکھنے والے شخص
اس کو نہ تو نکلنا چاہیے، مکہ چھوڑ کر جانا چاہیے، اور نہ ہی اس کو نکالا جانا چاہیے۔ اس نے آگے سے پھر حضرت ابوبکر کے بارے میں جو الفاظ کہے اس وقت، ان کا اور ان الفاظ پہ غور کیجئے۔ اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ جو سعدی نے کہا ہے نا کہ جمال ہم نشیں درمن اثر کرد، کہ دوست کی خوبی نے، خوبصورتی نے میرے اوپر اثر کیا ہے کہ میں نے اچھے اخلاق اپنائے ہیں، اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ ہے۔ اس قبیلہ کارا کے سردار نے کیا کہا، اور یہ بھی بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ابو بکر تو جیسے آدمی کو مکہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ تو نادار لوگوں کے کام آنے والے، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، صلہ رحمی کرنے والے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نواز، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کی راہ میں آنے والی مشکلات میں لوگوں کا تعاون کرنے والے ہو۔ تو گویا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے یہ بہترین معالم اور یہ خوبیاں بچپن سے ہی لے کر اس دوران ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لی تھیں۔ اس لیے انہوں نے خود فرمایا، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے دل میں یہ نفرت پیدا کر دی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ابو محجن الثقفی نے کہا، وَسُمِّيتَ صِدِّيقًا وَكُلُّ مُحَاجِرٍ سِوَاكَ يُسَمَّى بِاسْمِهِ غَيْرَ مُنْكَرِ، ابو بکر باقی تمام مہاجر جو ہیں ان کو ان کا نام لے کر پکارا جاتا ہے، لیکن صرف تو واحد شخصیت ہے، آپ واحد شخصیت ہیں جن کو سارے لوگ صدیق کہتے ہیں، سارے لوگ صدیق کہتے ہیں۔ سبقت الی الاسلام واللہ شاہد، تو نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اللہ اس پر گواہ ہے۔ وکنت جلیسا فی العشیر المشہر، بدر کے موقع پر اس سخت مشکل ترین وقت میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عریش کا معنی جو خیمہ لگایا تھا، آپ اس کا پہرا دینے والے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، یہ اس معاشرے کے اندر عام آدمی نہیں تھے، بلکہ ان کے اوصاف میں جو ذکر کیا کہ علم انساب کے، نسب نامے کے علم کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کا مکہ کے اندر اپنا کاروبار تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، لوگ ان کی ان خوبیوں کو جانتے تھے اور ان خوبیوں کو پہچانتے تھے۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں دین کے لیے محنت کی، دین کے لیے قربانیاں دیں، وہاں انہوں نے مال بھی بے دریغ دین کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 20 غلام جو مسلمان ہو چکے تھے اور مشرکین مکہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے تھے، ان کو اپنی گرہ سے خرید کر آزاد کیا، 20 غلام، اور اس پر انہوں نے 40,000 درہم صرف کیے۔ اس دور میں 40,000 درہم خرچ کیے، اور نبی کریم علیہ السلام کے یہ خلیفہ اور آپ کے یہ جانشین ساتھی ان کے فضائل بیان کرتے، بہت فضائل ہیں، لیکن جمعے کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اس لیے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول آپ کے سامنے ذکر کر کے چند دیگر فضائل ذکر کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِنْ أَعْظَمِ مَنَاقِبِهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب فضائل میں سب سے افضل فضیلت
جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اس وقت جب ہجرت کے موقع پر آپ غار ثور میں تھے، ثانی اثنین، اور یہ ہر مسلمان ان کے فضیلت کے طور پر اس کو بنیاد بنا کر کہہ سکتا ہے، جو نہیں مانتا اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں ہم کہ ذرا اتنا تو بتلائیے کہ ہجرت کے سفر میں اللہ نے فرمایا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا تھا، ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرا کون تھا؟ ہر کوئی اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہوگا کہ وہ ابو بکر صدیق تھے۔ ہجرت کے سفر میں پورا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہ وہ ساتھ تھا۔ آج بھی لوگ کسی پکی دوستی کے بارے میں یہ حوالہ دیتے ہیں، فلاں تو فلاں کا یار غار ہے، فلاں تو فلاں کا یار غار ہے، ساری زندگی ساتھ رہے، تمام جنگوں میں ساتھ رہے، حتیٰ کہ آج قبر میں بھی ساتھ ہیں، اور کل جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ قرآن و حدیث اس کی شہادت دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس وقت جب نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اور وہ ساتھی کون تھا؟ وہ صاحب کون تھا؟ لا تحزن، غم نہ کیجئے، ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ فضیلت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام کے لیے جو خدمات پیش کی، یہ بیان کرنے سے پہلے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جن کی 4 پشتیں صحابی تھی، کسی اور کے حصے میں یہ شرف نہیں آیا۔ ان کی 4 پشتیں ان کی زندگی میں صحابی تھیں، باپ بھی صحابی، خود آپ بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، اولاد کی اولاد بھی صحابی۔ یہ شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 4 بیویوں سے 3 بیٹے عطا کیے اور 3 بیٹیاں عطا کی۔ بیٹوں کے نام: بڑا بیٹا عبداللہ، اس کے بعد عبد الرحمن، اس کے بعد محمد ابن ابی بکر، اور بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی کا نام سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 بیٹیاں اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو فضائل مناقب عطا کیے، وہ تو ان کی روحانی خوبیاں تھیں۔ جسمانی طور پر ان کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کا رنگ سرخ اور سفید تھا، دبلا بطن، اور گال ذرا دبے ہوئے، پرگوشت نہ تھے، پیشانی قدرے ابری ہوئی، اور داڑھی پر خضاب لگاتے تھے، اور قد لمبا تھا۔ یہ ان کا حلیہ مبارک جو بعض سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کس طرح یہ ذکر کیا کہ نبوت کے بعد جو مقام ہے یہ صدیقیت کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہاں اللہ رب العزت نے مقام نبوت کے بعد صدیقیت کا مقام ذکر کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ جس قدر سپورٹ کرنے والے حضرت عروہ ابن زبیر بیان کرتے ہیں
کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے پاس تھے، ایک مشرک آیا جس کا نام عقبہ ابن ابی معیط تھا، اس نے آپ کے گلوئے اتھر میں کپڑا ڈال کے اس کو بل دیا۔ حضرت ابو بکر کو پتہ چلا، دوڑتے ہوئے آئے، اس کو دھکا دے کر دوسری طرف پھینکا اور فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس شخص کو شہید کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے؟ ان کا جرم اور ان کا قصور یہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام اپنے دور میں، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بابی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، رواہ البخاری۔ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کسی کو حضرت ابو بکر کے برابر نہیں سمجھتے تھے، پھر اس کے بعد حضرت عمر، پھر اس کے بعد حضرت عثمان، اور پھر ہم صحابہ اکرام کے درمیان تفاضل کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کتنا پیار تھا۔ حضرت عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں غزوہ ذات سلاسل کے موقع پر امیر مقرر کیا تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج تو مجھے خصوصی اہمیت دی گئی ہے، اور انہوں نے اسی خیال کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال عرض کر دیا، پوچھا اے اللہ کے رسول ای الناس احب الیک، لوگوں میں یعنی صحابہ اکرام میں آپ کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ قالا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، اپنی بیوی عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے میں نے سمجھا کہ میں نے عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھا، ام المومنین کے بارے میں نہیں پوچھا، امہات المومنین کے بارے میں نے پوچھا ہے مردوں میں سے، من الرجال قال ابوہا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے باپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا، ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ ہجرت کے وقت جتنا مال جمع پونجی ان کی تھی سب وہ ساتھ لے گئے دین اسلام پر خرچ کرنے کے لیے، اسلام کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ اور ایک ایسا موقع آیا جو مسلمانوں کے لیے مشکل ترین وقت تھا، جنگ تبوک کی تیاری۔ اس وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کا اعلان کیا، حضرت عمر کا بیان ہے کہ ابو بکر ہر خیر کے کام میں آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں دیکھوں گا کہ ایسے مجھ سے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے گھر کا سامان 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا سامان نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ جب ابو بکر اپنا سامان لے کر آئے تو گھر کا سارا سامان لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جس طرح میں نے عرض کیا، غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا، دین اسلام کی خاطر اپنا مال خرچ کرنا، اس میں بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال تھے۔ اور ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا ہر آدمی جس عمل میں کمال رکھتا ہوگا، جنت کے 8 دروازے ہیں، اس دروازے سے اس کو آواز آئے گی کہ ادھر سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جو فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں زیادہ پڑھنے والا، نمازوں کا اہتمام کرنے والا، اس کو باب الصلاۃ سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو باب الصدقہ سے، روزے رکھنے والے کثرت کے ساتھ نفلی روزے باب الریان سے۔ تو حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضرت کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ وہ تو ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، باوجود اس کے کہ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلا نمبر نبی علیہ السلام نے بار بار جنت کی بشارت دی۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام دیا، اس امت میں سب سے اعلیٰ مقام دیا،
اس کے باوجود نیکی کرنے کا جذبہ، نیکی کرنے کا ان کے اندر، دل کے اندر شوق اتنا تھا کہ ایک دن پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، بھئی آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے، یعنی نفلی روزہ؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے کہا جی میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا فمن تبع منکم اليوم جنازہ، آج تم میں کس نے کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے کہا حضرت جی میں نے مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، تو حضرت ابو بکر نے کہا جی میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج کس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے، یعنی آج کے دن میں؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا انا۔ تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس آدمی کے اندر ایک دن میں یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں وہ جنت میں ضرور جائے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بلا فصل، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اس نے آپ سے کچھ مساعدہ طلب کیا، آپ نے فرمایا اس سال تو گنجائش نہیں ہے، اگلے سال آنا۔ وہ صحابیہ تھی، ان لوگوں میں تھی جن کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اس نے کہا زندگی کا کیا پتہ ہے، جو بھی دنیا سے آیا وہ چلا جائے گا، اگر میں اگلے سال آؤں اور آپ موجود نہ ہوئے، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو پھر تو آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي، اگر آپ آئی اور میں نہ ہوا، دنیا میں موجود نہ ہوا، فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، تو پھر میرے نائب، میرے خلیفہ ابو بکر کے پاس آنا، وہ آپ کا تعاون کریں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ آپ کی وہ بیماری جس میں آپ وفات پا گئے، ایک دن حضرت بلال نے اذان دی، اذان دینے کے بعد انتظار کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاحت اتنی تھی کہ نماز گھر میں پڑھ لیتے تھے، مسجد میں اٹھ کے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ تو پوچھا جی حضرت جماعت کا ٹائم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے کہا حضرت دیکھیے کس طرح یہ اشکال حل ہوئے کہ میرے ابا جان کی آپ جانتے طبیعت بہت نرم ہے، آپ کے ساتھ ان کو جتنا پیار ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا مصلی خالی دیکھ کر کھڑا ہونے کی جرت نہ کر سکیں، آپ عمر سے کہہ دیجئے جماعت کروا دے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، میرے بعد میرے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے یہ وزیر اول، یہ مسلمانوں کے خلیفہ بلا فصل، جنہوں نے اسلام کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دیں، جس کی بنیاد پر اس امت کے اندر ان کو سب سے اعلیٰ شرف اور مقام ملا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا نمبر اس امت کے اندر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کی وفات، ان کی خلافت، اس کا تذکرہ انشاءاللہ دوسرے خطبے میں بالاختصار کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو اور عزیزو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
مسلمانوں کے خلیفہ بنے، سب مسلمانوں نے ان کی بیعت کی، اور وہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری، 12 ربیع الاول 12 کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 11 دن تھی، 2 سال 3 ماہ اور 11 دن تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مختصر مدت خلافت کے اندر سب سے بڑا کام یہ کیا کہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا۔ پہلے کسی جگہ پر لکھا ہوا تھا، چمڑے پر، لکڑی پر، اور لوگوں نے کپڑوں پر قرآن پاک جتنا کسی کو ملا اس نے محفوظ کیا ہوا تھا، لیکن ایک آدمی اگر بعد میں آنے والا اس کو تلاوت کرنا چاہے تسلسل کے ساتھ تو اس کے لیے یہ مشکل تھی۔ یہ سب سے بڑا کام سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انجام دیا۔ ان کے دور میں بہت ساری فتوحات ہوئیں، اور بہت بڑا کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مرتد ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا۔ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کئی لوگ ان کے پیروکار بن گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ہی عمر پائی جتنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو ان کی عمر بھی اس وقت 63 برس تھی۔ حضرت عمر کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی ان کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور نبی کریم علیہ السلام کے پہلو مبارک میں ان کو دفن کیا گیا، اور قبر میں حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف اترے۔ اس طرح امت کے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل فخر شاگرد گرامی، امت کے سب سے اعلیٰ ترین شخص جس کو اللہ نے بے شمار فضائل سے نوازا تھا، اللہ کو پیارے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ ہمارا مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاگرد گرامی حضرت ابو بکر صدیق سمیت تمام صحابہ کرام کے ساتھ دل سے محبت کریں، یہ اعتقاد رکھیں کہ آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت تمام کے تمام جنتی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ پہ راضی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے، اور ان کی قیادت میں ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے۔ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے کہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو حضرت انس یہ حدیث بیان کرنے کا کہتے ہیں، یہ حدیث سن کر ہم اتنے خوش ہوئے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں مجھے اپنے رب سے محبت ہے، مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنے نبی سے محبت ہے، وَأَنَا أُحِبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور مجھے حضرت ابو بکر سے بھی پیار ہے، حضرت عمر سے بھی پیار ہے، اور مجھے اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں۔ بیماروں کے لیے دعا کریں۔ ہمارے ایک بڑے ہی پیارے دوست بھائی تنویر صاحب بیمار ہیں، ان کی کیمو تھراپی ہو رہی ہے ان دنوں میں، دعا کریں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میرے چچا جان محترم وہ بیمار ہیں پاکستان میں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اور بھائی کیسر صاحب آج جمعے میں نظر آ رہے ہیں، ان کی والدہ کے بارے میں ہم نے دعا کروائی تھی کہ مرحومہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان سب کو اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم ربنا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. صفحہ درست کریں.